موضوع الدرس في أحكام المؤمنات المهاجرات سورة الممتحنة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بإثم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں مسئلہ مہاجرات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. اصل مسئلہ وہاں سے شروع ہوا جب صلح حدیبیہ ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان میں صلح ہو گئی. ان صلح کے شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ اس دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرہ ادا کیے واپس جائیں گے. اس سے اگلے سال جب آپ عمرے کے لیے تشریف لائیں گے تو آپ کو حرم میں 3 دن قیام اور عمرے کی اجازت ہوگی. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ان میں شرط تھی کہ اگر کوئی مومن مسلمان اس صلح کے بعد مکہ مکرمہ سے فرار ہو کر مدینہ منورہ میں پہنچ جائے اور قریش اس کا مطالبہ کریں، ایک ہے کہ مطالبہ ہی نہ کریں، غیر ضروری سمجھیں، وہ الگ بات. اگر قریش اس کا مطالبہ کریں کہ جی یہ بندہ ہمیں واپس کریں تو آپ کو واپس کرنا ہوگا. اور اگر خدا نہ کرے کوئی مسلمان مرتد ہو کر مدینہ منورہ سے مکہ چلا آئے تو اگر مسلمان اس کا مطالبہ کریں گے کہ بھی ہمارا آدمی ہمیں واپس کرو تو ہم واپس نہیں کریں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بھی قبول فرما لی، اور یہ بھی شرط تھی کہ 10 سال میں ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے اور نہ ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد کریں گے۔ بظاہر یہ بڑے سخت شرائط تھے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ اگر ہمارا کوئی آدمی مکے سے مدینہ سے ادھر آج یہ نہیں دیں گے اور ان کا آ جائے تو ہم دے دیں گے، اتنا کیوں ہم دب کے سلو کریں؟ تو انہوں نے اپنا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ السنا علی الحق وہم علی الباطل، کیا یہ بات درست نہیں کہ ہم حق پہ ہیں وہ باطل پہ ہیں؟ ہم نے فرمایا بالکل۔ دیکھا پھر یا رسول اللہ لماذا هذه الدنیۃ فی دیننا، پھر ہم نے دین میں اتنی کمزوری کیوں قبول کریں؟ ہم اگر وہ نہیں مانتے ہیں نہ مانے بس ٹھیک ہے، پھر ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اتنا یعنی کمزور ہو کر ایسے شرائط آخر ہم کیوں تسلیم کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میں نے یہ شرائط مان لی ہیں اور اللہ کا پیغمبر جب کوئی بات کہہ دیتا ہے تو پھر اس سے نہیں ہٹ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش اتنا تھا کہ وہ صبر ہی نہیں آ رہا تھا ان کو کہ بھئی آخر ہم کافروں کے آگے کیوں کمزوری کا اظہار کریں۔ وہ اسی غصے کے عالم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی بات آ کے کہی کہ یا ابا بکر یہ کیا بات ہے یار؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور علم جہاں تھا وہاں عمر نہیں پہنچا۔ حضرت صدیق نے ایک ہی لفظ میں سارے جواب دے دیے۔ انہوں نے کہا عمر انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ حضور کو بادشاہ ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ کیا مانا؟ جب اللہ کا رسول ہے تو یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو رہی سلو، اس کا مطلب ہے اللہ کا حکم یہی ہے۔ کیونکہ اللہ کا پیغمبر جب اللہ کا رسول ہے وہ اللہ کا سفیر ہے، وہ اللہ کا پیغام بر ہے، اور پھر اللہ کے حکم کے بغیر حضور کوئی فیصلہ نہیں فرماتے، کوئی بات نہیں فرماتے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کا بھی یہی حکم ہے، اس میں کوئی حکمتیں ہیں جو ہم نہیں سمجھ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات سن کے ٹھنڈے ہو گئے، بیٹھ گئے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ صحابہ کے لیے ایک اور امتحان آ گیا۔ ابھی صلح کا معاہدہ لکھا نہیں گیا تھا، یعنی شرائط طے ہو گئے، ڈرافٹ بن گیا، اب اس کو لکھنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے ابو جندل، اور رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین کی قید میں تھے۔ ان کو اپنے باپ نے قید کیا ہوا تھا، کسی لوگوں نے نہیں قید کیا تھا۔ باپ اس کا بہت بڑا سردار تھا، وہی تو صلح کر رہا تھا، عمرو بن سہیل۔ تو باپ نے اس کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھا ہوا تھا کہ یا اسلام چھوڑو یا پھر تمہیں اسی طرح
زنجیروں میں قید کر کر کے میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ جب اس کا باپ ادھر آیا، اس کو موقع مل گیا، وہ بھاگ آیا، اور وہ اسی حالت میں وہی مقام حدیبیہ پر حضور کی خدمت میں آ گیا۔ السلام علیکم، تو صحابہ نے دیکھا، صحابہ خوشی، ہمارا ایک مسلمان بھائی آ گیا ہے۔ تو عمر بن سہیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا اول عہد، آپ کی پہلی شرط ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھاگ کے جائے گا تو آپ ہمیں واپس کریں گے، آپ ہمیں واپس کریں۔ صحابہ جوش میں آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر جوش میں آ گئے کہ یا رسول اللہ، ابھی معاہدہ لکھا بھی نہیں گیا، دستخط بھی نہیں ہوئے، ایک زبانی بات ہوئی ہے، ڈرافٹ بنا ہے، ابھی صاف ہوگا، لکھا جائے گا، دستخط ہوں گے، پھر نافذ العمل ہوگا، یہ بندہ تو پہلے آ گیا ہے۔ اور پھر اگر کوئی مدینے بھاگ کے آئے گا ہم ان کو واپس کریں گے، ہم تو یہاں حدیبیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک نے فرمایا اپنے صحابہ سے، فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ما ينبغي لنبی، یہ پیغمبر کی شان نہیں ہوتی کہ اپنی زبان اور معاہدے سے پھر جائے، جب ہم نے بات کر دی ہو گیا، لکھا جائے نہ لکھا جائے۔ آپ نے فرمایا ابو جندل، آپ کو واپس جانا ہوگا۔ اس نے کہا سمعنا یا رسول اللہ واطعنا، حاضر یا رسول۔ اس نے کہا حضور میری ایک چھوٹی سی درخواست۔ اور نے فرمایا بہت کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا حضور کم از کم جتنی دیر یہ معاہدہ ہوگا، لکھا جائے گا، دستخط ہوں گے، فیصلہ ہوگا، اتنی دیر تو مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ حضور نے فرمایا ابو جندل، یہ معاملہ اب تیرا ان کے ہاتھ میں ہے، اجازت دیں تمہیں دے دیں، نہ دیں نہ دیں، ہم نے تو ان کو واپس کر دیا۔ اتنے بڑے امتحان آئے، حضور نے واپس کر دیا۔ اللہ کا پیغمبر اپنے عہد پہ قائم ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں ابو بصیر تھے، ان کو موقع ملا، وہ مکے سے بھاگ آئے، وہ کافروں کی قید میں۔ مدینہ منورہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش نے اپنے 2 آدمی بھیجے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ ہمارا قیدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اس کو واپس مانگتے ہیں، لہذا آپ ہمیں واپس کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو بلایا اور فرمایا کہ بھئی تمہیں واپس جانا ہوگا، میں معاہدہ کر چکا ہوں، میرا عہد ہے، اللہ کا پیغمبر کبھی اپنے عہد سے نہیں بن سکتے۔ انہوں نے کہا حاضر یا رسول، آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ دشمن کیا کریں گے، جب میں ان کی قید سے بھاگ کے آیا ہوں، پھر واپس جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن آپ کا حکم ہے، میری جان بھی چلی جائے میں جاؤں گا۔ وہ جو قریش کے 2 آدمی تھے ان کو لے کے چل پڑے۔ لمبا سفر تھا، اونٹوں کا سفر تھا، 10 دن 12 دن لگتے تھے مکہ مدینہ آتے جاتے۔ وہ پھر ان سے نے کہا کہ دیکھو بات سنو، حضور نے مجھے فرما دیا میں واپس آپ کے ساتھ جا رہا ہوں، اب بلا وجہ نہ آپ میرے ساتھ سختی کریں، نہ میں آپ کے ساتھ کوئی سختی کروں گا۔
تو آہستہ آہستہ ان کی تھوڑی سی یعنی ایک دوسرے سے انس ہو گیا. تو ایک رات انہوں نے کھانا وانا بنایا, کھانا کھایا, تو ابو بصیر کے دل میں خیال آ گیا. تو اس نے اس کافر سے کہا کہ یار یہ تمہاری تلوار جو ہے نا, یہ کوئی بڑی, میں نے ایسی تلوار آج تک نہیں دیکھی, یہ کہاں سے لی ہے تم نے؟ وہ بھی تکبر میں آ گیا اور انہوں نے کہا کمال کرتے, ایسی تلوار ہر آدمی کے پاس تھوڑی ہوتی ہے. میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور یہ میں نے بڑی قیمتی تلوار حاصل کی ہے. حضرت کہا یار باقی میں نے ایسی اچھی تلوار آج تک کسی کے ہاتھ میں دیکھی نہیں ہے. اس کی طول, اس کی لمبائی اور اس کی عرض اور اس کا جو کرو ہے اور جو فنشنگ ہے اور جو ہاتھ پکڑنے کا دستہ بڑا ہی خوبصورت ہے. یار مجھے دکھاؤ کھول کے. اس نے کہا دیکھو اچھی طرح دیکھو. اس نے تلوار دی تو ابو بصیر نے ماری تلوار, ایک کی گردن اڑا دی, دوسرا بھاگ گیا. وہ بھاگا تو سیدھا مدینہ منورہ میں آیا واپس. ابو بصیر بھی مدینہ منورہ میں آ گئے. اس نے کہا یا رسول اللہ اچھا کہہ دیا آپ نے, ہمارے ساتھ کیا, ہمارے ایک ساتھی کو قتل کر دیا اس نے. میں جان بچا کے بھاگ کے آیا ہوں, وہ میرے پیچھے بھی بھاگ کے آ رہا ہے, مجھے بھی نہیں چھوڑے گا. حضور پاک نے ابو بصیر کو بلایا اور آپ نے فرمایا تم کیا کر رہے ہو؟ امصیر حرب انت, ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے, ایک صلح کی ہے, تم پھر آگ بھڑکانا چاہتے ہو جنگ کی. اس نے کہا حضور ناراض نہ ہوں, آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, مجھے واپس بھیج دیا. اب اگر اللہ نے مجھے موقع دیا میں بھاگ گیا تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ حضور ناراض ہو گئے. ابو بصیر سمجھ گئے مجھے واپس کریں گے اور باندھ کے بھی واپس کریں گے. وہ چھپ گیا. اس نے یہ کیا کہ مکے اور مدینے کے راستے میں جہاں جوفا ہے اس کے قریب ایک جگہ تھی, وہاں آ کر اس نے ڈیرا لگا لیا. وہیں اس نے اپنی جھوپڑیاں شپڑیاں بنائیں اور اس نے مکے میں جتنے مسلمان تھے سب کو پیغام بھیجا کہ بابا جو بھاگ کے آئے میرے پاس آ جاؤ, مدینہ شریف نہیں جانا, حضور واپس کر دیں گے. میں تم سب کو پناہ دینے کے لیے تیار ہوں. لوگ آتے گئے, پناہ ملتی گئی, وہاں گئی, گھر بن گئے, ان کا ایک جتھا بن گیا جوانوں کا. اس نے کہا بات سنو, اب ہم تو مدینے میں نہیں ہیں, ہم حضور کے کنٹرول میں نہیں ہیں, ہمارا اب اس معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا جہاں سے بھی ایسا کریں کہ جو قافلے قریش مکہ کے لیے گندم لے کے جاتے ہیں بالکل ان کو چھین لو, اور اگر قریش کا قافلہ تجارت کے لیے جاتا ہے تو ان کو بھی مار کے لوٹ لو. اچھا, اور تو ان کی طاقت بنتی گئی اور مسلمان بھی وہاں اکٹھے ہو گئے. تو ابو سفیان نے حضور کے پاس وفد بھیجا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنی وہ شرط ختم کرتے ہیں, اب ہم کوئی آدمی آپ سے نہیں مانگیں گے, لیکن مہربانی کریں آپ ان کو بلائیں مدینے, وہ تو ہمارا کوئی قافلہ ہی نہیں گزرنے دیتے. تو اصل میں یہ معاہدہ تھا. صحابہ کو بات سمجھ نہ آئی. یاد رکھو اللہ کے پیغمبر کا مقام تو بہت بلند ہے نا, اور پھر اللہ کا وحی کا تعلق ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط کیوں قبول کی تھی کہ بھئی اگر ہمارا مسلمان واپس کافروں میں جائے گا تو ہمارا مبلغ ہے, وہاں دین پھیلائے گا, وہ خاموش نہیں رہے گا. اور اگر مسلمان کوئی مرتد ہوتا ہے تو اچھا ہے, گندی انگلی کو کاٹ کے پھینکو, ایسا نہ ہو کہ یہاں اور ارتداد پھیلائے. تو اس میں جو حکمتیں تھیں وہ صحابہ کو سمجھ نہ آ سکی. اب جو مشکل مسئلہ ہو گیا یہاں وہ یہ مسئلہ ہو گیا کہ اس شرط میں یہ نہیں لکھا گیا تھا
کہ اگر کوئی عورت مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو واپس کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ یہ ایک مشکل مسئلہ تھا. تو اس کے لیے اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ام کلثوم جو ہے بنت عقبہ بن ابی معیط، یہ عقبہ بن ابی معیط جو ہے یہ سب سے بڑا دشمن ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وہ گستاخ ہے جس نے حضور کی گردن مبارک میں کپڑا ڈال کے کھینچا، حضور کی آنکھیں مبارک ابلنے لگی. اس کی لڑکی تھی کلثوم، وہ مسلمان ہو گئی اور موقع ملا وہ بھاگ گئی، ہجرت کر کے مدینہ آ گئی. اسی طریقے سے ایک عورت تھی سبیہ، اس کو بھی موقع ملا تو وہ بھی مکہ چھوڑ کے حضور کے پاس پہنچ گئی. اب ان کے لیے مسئلہ تھا کہ ان کے بارے میں ہم کیا فیصلہ کریں، کیونکہ معاہدے میں تو عورتوں کا ذکر ہے ہی نہیں. ایک بات ہے کہ جو ہمارا آپ کا مسلمان یہاں سے بھاگ کے جائے گا واپس کریں گے، ایک جنرل بات ہے، اس میں مرد عورت کی کوئی تفریق ہے نہیں. پھر مرد کا واپس کر دینا جو ہے اور بات ہوتی ہے، اور عورت کا واپس کر دینا بڑا مسئلہ ہے نا. کہ مرد ہے چلو قید کر دیں گے نا، اس کو ماریں گے، لیکن اگر مسلمان عورت کافروں کے ہاتھ میں آ جائے وہ تو اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر دیں گے، اس کی تو عزت برباد ہو کے رہ جائے گی. اور عورت کے پاس ہوتا کیا، عزت ہی تو ہے، عزت نہ رہے تو پھر اس کا زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج کی ماڈرن عورت ہو یا یورپین عورت ہو، جن کے ہاں عزت کا مسئلہ ہے ہی، جب عزت ہی نہیں تو بحث کیسی. یہ سارے مفہوم تو ان لوگوں کے لیے ہے نا جن کے ہاں عورت کی عزت ہوتی ہے کہ اس پر کسی کی نظر بھی نہ پڑے. یہ تو اس کے لیے ہے نا کہ جس کے ہاں عورت کا ایک مقام ہے. عورت کو بغیر محرم کے کوئی بات نہ کرے، عورت کو بڑی ہو جائے تو باپ بھی گلے نہیں لگا سکتا. کیوں؟ انسان ہے، شیطان ہے، جذبات بھڑک جائیں. کتنے بات تو اسلام میں تو عورت کی عزت کا ایک مقام ہے. ان کے ہاں تو کیا ہے جی، یہ تو یورپ میں تو عورت ایسے ہے جیسے چائے کی پیالی وہ کہتے ہیں جی کیا فرق پڑتا ہے، ایک پیالی میں آپ نے بھی پی لیا، پھر اس نے پی لیا، دھو کے رکھ دیا، پھر آپ نے پی لیا. وہ کہتے ہیں تو اللہ پاک نے بنائی اسی لیے ہیں، تو چلتی پھرتی مشینیں ہیں، جتنا ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اٹھا لو. ان کے ہاں تو یہ بے حیائی کی مشینیں ہیں نا. ان کے ہاں تو یہ عورت کیا ہے ہوگا، اسی لیے تو اللہ نے اس کو بنایا ہے. اس کے بال اچھے ہیں پتا کہ بالوں سے فائدہ اٹھائے، چہرہ اچھا ہے تو چہرے سے فائدہ اٹھائے، اور اس کو آزادی ہے جتنا چاہے فرینڈ رکھے، جتنا چاہے بدل دے، جس کے ساتھ چاہے کھڑی ہو کے ڈانس کرے، جس کے ساتھ چاہے نہ کرے. ان کے ہاں تو عورت کا کوئی مقام ہے ہی نہیں نا. ان کے ہاں تو عورت اتنی ذلیل ہو چکی ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک سال میں 5 لڑکیاں جو ہیں کنواری لڑکیاں 9 سال سے 12 سال کی عمر کی حاملہ ہوتی ہیں، بچے جنتی ہیں. ان پر تو اتنا بڑا عذاب ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ دوست جو تھا، فرینڈ جو تھا، وہ تو چھوڑ کے چلا گیا نا، اس کا تو باپ ہے کوئی نہیں، اب وہ اس کو بھی سنبھالے.
اسلام میں تو عورت کا ایک بہت بڑا مقام ہے. ایک صحابی حضور کے دروازے پہ آئے تو ٹاٹ پڑا ہوا تھا. سرکار دو جہاں کا سادے حجرے تھے، سادے گھر تھے، چھڑیاں ڈال کے چھتیں بنائی جاتی تھیں اور کوئی پرانا ٹاٹ ڈال کے دروازہ بن جاتا تھا. اس میں جھریاں تھیں. صحابی نے آواز دی اور وہ ایسی جگہ کھڑا ہو گیا کہ جھری سے نظر اندر جا سکتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آپ اتنے غصے میں تھے. آپ نے فرمایا پھر یہ پردہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے اگر تم جھریوں سے دیکھ رہے ہو؟ میرا دل کرتا تھا کہ نیزہ مار کے تیری آنکھیں نکال ڈالوں. تم غیر کے گھر میں جھانک رہے ہو. اسی لیے حکم ہے کہ اگر تم کسی کے دروازے پہ جاتے ہو اور ناک کرتے ہو تو دروازے کے سامنے کھڑے ہونے کو اسلام منع کرتا ہے کہ اچانک دروازہ کھلے سامنے عورت کھڑی ہے تم نے دیکھ لیا پھر دروازے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے حکم ہے کہ آپ یمین میں یا شمال ایک سائیڈ میں کھڑے ہوں اور اندر کی طرف رخ بھی نہ کریں. تاکہ آپ کی نظر اتفاق سے نظر پڑ جاتی ہے نا. اسی لیے حکم ہے کہ خامد اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اچانک داخل نہ ہو. کھنکھار دیا، آواز دے دی، بات کر لی تاکہ سمجھ جائے عورت کہ وہ اللہ عالم کے سال میں بیٹھی ہے بیچاری. اور اسی سے کبھی ایسی نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. حالانکہ بیوی ہے اس کی، لیکن کبھی اس کو بیوی کو ایسی حالت میں دیکھا، اس نے کپڑوں کے بغیر ایسی کیفیت میں دیکھا کہ دل میں ایک نفرت پیدا ہو گئی. میرے ایک دوست تھے ڈاکٹر، اب بھی ہوں گے، ملاقات نہیں ہوئی. وہ گائنی کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں عورتوں کے مسائل کے. تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا یار، میں نے کہا تم لوگوں پہ تو بڑا امتحان ہے. تو اس نے کہا کہ سب کیسے؟ میں نے کہا یار آخر دیکھو نا، تم عورتوں کے ڈاکٹر ہو، بچہ پیدا ہوتا ہے، تم لوگ جا کے ولادت کرتے ہو، بچے کو لیتے ہو تو سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہو نا. اچھا کبھی سیزیرین کرنا پڑتا ہے، آپریشن کر کے بچہ لینا پڑتا ہے، وہ بھی تو تم سب کچھ دیکھ رہے ہو. تو عورت کو اس حال میں دیکھنا یہ مرد کے لیے بڑا امتحان ہے. اس نے کہا مکی صاحب امتحان کیا ہے، ہمیں دیکھتے دیکھتے اتنی نفرت ہو گئی ہے ہم اپنی بیوی کے پاس جانے کے قابل نہیں رہے. کہا اتنی نفرت آ گئی ہے کہ کیا ہے یار، یہی سیدھے لوگ مرتے ہیں. ایک پیشاب کا، ایک رکھنے کا ایک بلیڈر ہے، یہی کوئی قیمتی چیز ہے جہاں گندگی ہی گندگی ہے، خون ہی خون ہے. انہوں نے کہا اتنی نفرت ہو گئی ہے ہمیں کہ ایک ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی سمجھ کے ہم پورا کرتے ہیں، ورنہ اپنی بیوی کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا. کیوں ہے آخر کیا چیز ہے جس کے لیے آج دنیا قتل ہو رہی ہے، کاروکاریاں ہو رہی ہیں، اغوا ہو رہے ہیں، گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے. بعض بچوں والی عورتیں بچے چھوڑ کے اپنے آشنا کے پیچھے بھاگ رہی ہیں. بعض لوگ اپنی بیٹیوں کی قیمت لگا کے پیسہ وصول کر رہے ہیں. ہے کیا آخر؟ حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ جو بڑے عظیم محدث گزرے ہیں، ان سے ان کے دوستوں نے پوچھا، جب شادی ہوئی نا حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ کی، تو ساتھیوں نے پوچھا ایسے مذاق میں، انہوں نے کہا حضرت آپ کی شادی ہو گئی، سہاگ رات آپ نے گزاری، ہمیں تو کچھ سنایا بھی نہیں کہ صاحب کی رات کیسے گزری. تو حضرت کی آنکھیں سرخ ہو گئیں. فرمایا واللہ خدا کی قسم ہے کہ اگر نکاح میرے نانے کی سنت نہ ہوتا میں کبھی شادی نہ کرتا، لیکن چونکہ میرے آقا کی سنت ہے
اور سنت پہ عمل کرنا مسلمان کے لیے لازم ہے، ورنہ انہوں نے کہا یار یہی مقام ہے کہ ایک عالم کا کہ پیشاب کے برتن پہ بیٹھا ہو، یہی مقام ہے، بس اللہ کا حکم ہے پورا کر رہے ہیں۔ اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی ہے نا کہ واللہ ما رأى منی، کہتی ہے خدا کی قسم حضور نے میرے بدن پہ کبھی نظر ہی نہیں ڈالی۔ اور فرماتی ہے واللہ ما رأیت، اور خدا کی قسم میں نے بھی حضور کے بدن پہ نظر نہیں ڈالی، بس اللہ کا حکم ہے، حلال ہے، ایک وظیفہ زوجیت ہے، ادا کرنا ہے، بس ہو گیا۔ اسی کو اللہ نے آگے توالد و تناسل کا سلسلہ بنایا ہے، اسی سے آگے نسلیں چلتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس سے آدمی پیار کرے اور اس کو جناب چاٹتا پھرے اور چومتا پھرے اور اسی زبان سے کلمہ پڑھے، اسی زبان سے نبی کا نام لے، اسی زبان سے پیشاب چوسے۔ کیسا ماشاء اللہ ان کو انگریز نے کیسا فری سیکس سکھائی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال مسئلہ یہ تھا کہ عورت کے بارے میں کیا کیا جائے، تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ میرے نبی اگر عورتیں آئیں ایماندار ہجرت کر کے ان کا امتحان کرو، تحقیق کرو یہ واقعی ہجرت کر کے آئی ہے، اللہ رسول کے لیے آئی ہے، کسی دوستی کے لیے تو نہیں آئی، یا پہلے خاوند سے تنگ تھی اس سے بھاگ کے تو نہیں آئی، بہانہ ہجرت کا بنا لیا، یا یہاں کسی سے کوئی عہد و پیمان تو نہیں تھا کہ بھاگ کے اس کے لیے آ گئی اور کہا میں تو ہجرت کر کے آئی ہوں۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ ان کا امتحان کرو، اور امتحان میں وہ سچی ثابت ہو جائے کہ مومنہ ہے، مہاجرہ ہے، خالص اللہ کے دین کے لیے آئی ہے، تو اللہ نے فرمایا میرا محبوب اب ان کو کبھی واپس نہ کرنا، کیونکہ اب مسلمان عورت کافر پہ حلال نہیں، اور کافر مرد جو ہے کسی مسلمان عورت پہ حلال نہیں۔ تو اسی لیے یہ احکام نازل ہو گئے، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ میں تو جانتا ہوں، مجھے تو پتا ہے، میں تمہیں سکھلا رہا ہوں کہ تم لوگ کیسے فیصلہ کرو گے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حضور کے زمانے میں، میرے آقا کے زمانے میں، محبوب دو جہاں کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنا جو ہے فرض تھا، یاد رکھو، یعنی آپ کے زمانے میں ہجرت کرنا، مکے سے ہجرت کرنا کسی ملک میں جائے فرض تھا، نعوذ باللہ ہجرت نہیں کرے گا تو اس کا اسلام ہی نہیں ہے۔ لیکن جب پھر اللہ نے اسلام کو طاقت دے دی، مکہ فتح ہو گیا، طائف، حنین سارے علاقے فتح ہو گئے، اب حضور نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، اب ہجرت فرض نہیں رہی۔ اور اسی طرح مسئلہ سمجھیں کہ آج اگر آپ کسی ایسے دارالکفر میں رہتے ہیں کہ جہاں آپ کو نماز پڑھنے کی بھی آزادی نہیں، عید کی بھی آزادی نہیں، جمعہ کی بھی آزادی نہیں، حلال کھانے کی بھی آزادی نہیں، دارالحرب ہے، دارالکفر ہے، اب بھی وہاں سے ہجرت کریں، فوراً چھوڑ کے دارالاسلام میں جائیں، وہاں رہنا حرام ہے۔ ہاں ایک ہوتا ہے کہ حکومت تو کافروں کی ہے، لیکن وہ یعنی مسلمانوں کو بھی حقوق دیتے ہیں کہ آپ مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں۔ اب جیسے انڈیا میں ہے مثلاً، آپ جا کے دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے بڑے بڑے ایسے مدارس ہیں، ایک ایک مدرسے میں 4-4 ہزار، 6-6 ہزار، 8-8 ہزار طلباء پڑھ رہے ہیں، یعنی اتنے بڑے مدرسے اور اتنی طلباء کی کثرت اور طلباء کا شوق جو ہے، سچی بات ہے ہمیں پاکستان میں بھی نظر نہیں آتا۔ 8-8 ہزار طالب ایک مدرسے میں، 6-6 ہزار طالب ایک مدرسے میں۔ اچھا بعض مدرسے جو ہیں وہ تو اتنے بڑے ہیں ماشاءاللہ کہ طلباء جو ہے نا وہ ایک مسجد میں نماز جمعہ بیچارے نہیں پڑھ سکتے، مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں، 2 مسجدوں میں جا کے پڑھنا پڑتا ہے ان کو۔
اچھا باقاعدہ عیدین کی نماز ہوتی ہے، باقاعدہ جمعہ ہوتا ہے، باقاعدہ ماشاءاللہ عظیم الشان مسجدیں بنائی ہیں مسلمانوں نے، دیکھ کے آدمی کا عقل دنگ رہ جاتا ہے. اور مسلمانوں کی آواز ہے، مسلمانوں میں وکلاء ہیں، مسلمانوں میں پارلیمنٹیرین ہیں، مسلمانوں میں ایم این اے ایم پی اے ہیں، مسلمانوں میں منسٹر ہیں. تو ایسے حالات میں تو ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی ہجرت کرے، لیکن جہاں دین کے احکام پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے تو ہر حال میں ہجرت کرے. اور ایک ہجرت یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ہجرت ما نہلا. کیا مانا؟ یعنی ہر روز ہجرت مانا چھوڑنا، ہجرت مانا گھر چھوڑنا، وطن چھوڑنا، برادری چھوڑنا. تو ایک ہجرت ہے گناہوں کو چھوڑنا، وہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ گناہ جو ہے اس کو چھوڑو فوراً. اور اسی طرح فقہا اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ایک فلیٹ میں رہتے ہیں یا ایک مکان میں رہتے ہیں، وہاں آپ کے ساتھ چند دوست ہیں، ان میں بعض ایسے ہیں اللہ معاف کرے شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، وہ بیٹھ کے وہاں جوئے کھیلتے ہیں، فوراً ان کا ساتھ چھوڑ دو. تم یہ سمجھو کہ بھائی میں تو نہیں کھیلتا نا، میں تو فلم نہیں دیکھتا، میں تو پھر اپنے کمرے میں جا کے سو جاتا ہوں الگ. لیکن نہیں، اگر آپ نہ بھی کرتے ہیں گناہ، ان کے ساتھ رہتے ہیں تو گویا وہ اس گناہ میں آپ برابر کے شریک ہیں. وہاں یہ حکم ہے کہ ان کو روکو، نہیں روک سکتے ہو زبان سے روکو، زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہو دل میں نفرت کرو. کیا مانا؟ الگ ہو جاؤ. بنو اسرائیل کی زمانے میں ایک بستی پر اللہ کا عذاب آیا، تو اللہ کے عذاب کے فرشتے نے عرض کیا کہ یا اللہ فی رجل، اس بستی میں تو فلاں بندہ ہے جس نے ایک لحظہ کے لیے بھی کبھی آپ کا ذکر نہیں چھوڑا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اس پر بھی عذاب ڈالو. یا اللہ آپ کا عابد ہے، زاہد ہے، ذاکر ہے، صوفی بنا پھر. اللہ نے فرمایا لاکھ صوفی بنا پھرے، برائی کو دیکھ کے اس کی پیشانی پہ کبھی بل بھی نہیں پڑا، ان کو روکا بھی نہیں، ان کو برا بھی نہیں کہا، اس کو بھی عذاب میں ڈالو. تو اس لیے ہمیں حکم ہے کہ اب بھی اگر کسی جگہ گناہ کا اڈا ہے چھوڑ دو، ساتھی برے ہیں چھوڑ دو، تمہیں کوئی گناہ کی مصیبت پڑ گئی ہے گلے میں چھوڑ دو. اگر دارالکفر میں ہو جہاں احکام شریعت کا ادا کرنا مشکل ہے تو چھوڑ دو. اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب فرق دارین آ جائے گا، ایک دار کفر ایک دار اسلام، تو دار اسلام سے دار کفر سے مسلمان عورت ادھر آ گئی، نکاح خود بخود ختم ہو گیا، اس سے طلاق شلاق لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کافر ہے مسلمان ہے، نکاح ٹوٹ گیا، اس کے لیے حلال ہی نہیں. لیکن اسلام کا عدل دیکھو، اسلام نے کیا حکم دیا؟ میرے نبی اپنے صحابہ سے کہہ دو کہ اگر وہاں سے عورت آ گئی، نکاح تو اس کا ختم ہو گیا، لیکن اس کے خاوند نے تو اس میں خرچ کیا تھا نا، اگر کوئی نکاح کرنا چاہے صرف اس کے خاوند کو بھی اس خرچہ ادا کرے، چاہے وہ کافر ہے لیکن اس کا خرچ ہوا تھا، اس سے تو عورت ادھر آ گئی، تو جو اس نے خرچ کیا تھا اس کو دے دو. اور تم اب شادی کرنا چاہتے ہو تو اس کو اور حق المہر دے کے شادی کرو. اور اسی طرح اگر اللہ نہ کرے کوئی مسلمان عورت ادھر چلی گئی ہے تو کافروں پر بھی یہی حکم ہے کہ جو مسلمان شوہر نے خرچ کیا تھا اس کو ادا کرو. لیکن کافروں نے تو کیا ادا کرنا تھا، مسلمانوں نے اللہ کے حکم کے مطابق باقاعدہ حق ادا کیا. اچھا پھر ایسی بھی حالت آ جاتی ہے کہ بھئی اس کے بعد دینے کی طاقت نہیں ہے تو بیت المال ادا کرے. اسلام کہتے ہو کہتے کافر کا حق بھی نہ رہے ہمارے دل میں. کافر ہے اپنی سزا بھگتے گا،
لیکن اگر اس کا قرضہ ہے ہم اس لیے کھا جائیں کہ کافر ہے، اگر اس نے ہمیں پیسے دیے اس لیے کھا جائیں کہ کافر نہیں، اسلام کہتے اس کا حق اس کو دو۔ اچھا اب تم اسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو یہ سمجھو کہ یار میں نے اس کی پہلے خامند کو بھی تو حق دیا ہے، اب مزید نہ آتا ہے تم اجور ہو نہ تم اس کو اور حق المہر دو گے۔ اور حق المہر جو ہے یاد رکھو یہ عورت کا حق ہوتا ہے۔ بعض فقہا نے تو اتنی سخت لکھا ہے کہ جب تک آدمی حق المہر ادا نہ کرے اس کو بیوی سے ملنے کی اجازت بھی نہیں ہے، لیکن بعض فقہا اجازت دیتے ہیں۔ تو بہرحال جن لوگوں نے نہیں دیا ہے فوراً حق المہر ادا کریں، ایسا نہ ہو کہ بیوی کی حق المہر کی وجہ سے جہنم میں پڑے ہوں، یہ تو حقوق العباد ہے۔ یا پھر بیوی سے خوشی سے معاف کرائیں، ایک ہے زبردستی، اس کو پتہ ہے معاف نہیں کروں گی تو گھر سے نکال دے گا، طلاق دے دے گا، جھگڑا ہوگا نا، اس کو پیار سے راضی کر سکتے ہیں اور وہ دل سے معاف کر دے اس کا حق ہے، ورنہ ہر حال میں حق المہر جو ہے وہ دینا ہوگا۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ بعض حاجی صاحبان کے لیے ایام حج میں بعض لوگ بکریوں کا انتظام کرتے ہیں کہ جی آپ کی بکری ہم قربانی کرا دیں گے، اور کرا بھی دیتے ہیں، لیکن حاجی چلا جاتا ہے تو اس گوشت کو بیچ دیتے ہیں، یہ حرام، قطعاً حرام۔ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے، اسی لیے حکم ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ اگر اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے ہو تو اس کے ساتھ شرط کرو بھی ہم 10 آدمی ہیں، تمہیں 10 بکریوں کے پیسے دے رہے ہیں، میں 10 کا وکیل بن کے آؤں گا، تم میرے سامنے 10 بکریاں ذبح کرو گے، اور پھر اپنے کھڑے کھڑے وہیں 4 ٹکڑے کر کے غریب کھڑے ہوتے ہیں اسی وقت تقسیم کروا دیں، تاکہ اس کو بیچنے کا موقع ہی نہ ملے، ورنہ اللہ نہ کرے ہمارے لوگ جو ہے نا ماشاءاللہ سارا سال اسی قربانی کے گوشت پہ ہوٹل چلاتے ہیں، آپ سے پیسے لیتے ہیں، بال وہی ہوتا ہے، 10 ریال 20 ریال میں بکرا خرید کے لے آئے، اور بڑے بڑے فریزر رکھے ہوتے ہیں، کولڈ سٹور اپنے بنائے ہوئے ہیں، اس میں ڈال دیتے ہیں، سارا سال پکاتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ فی حاجی 20 ریال پلیٹ لے رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتائیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی نے کہا کہ جی میری بکریاں گم ہو گئی ہیں، دعا کریں، تو آپ نے دعا کی اور اس کے بعد اپنے خادم سے کہا کہ ایک بکری کا پتہ کرو اوسطاً کتنا عمر ہوتی ہے، انہوں نے کہا جی وہ تو 3 سال ہوتی ہے، فرمایا بابا اس علاقے سے 3 سال میں کسی کسائی سے گوشت نہ لینا، پتہ نہیں وہی چوری والی بکریاں ذبح ہو کے بک رہی ہوں تو ہم تو پھر وہ حرام کا مال خرید کر کے کھائیں، لہذا یا تو اپنا بکرا لیا کرو، خود ذبح کیا کرو، یہاں سے نہیں خریدنا گوشت، پتہ نہیں وہ چوری والی بکری ہو۔ یہ تقویٰ تھا، یہی وجہ ہے میرے عزیز، میرے بزرگ ناراض نہ ہوا کریں، یہی وجہ ہے کہ ہم حج پڑھ کے بھی نہیں بدلتے، عمرہ کر کے بھی نہیں بدلتے، جیسے آئے ہیں اسی طرح واپس جاتے ہیں، داڑھی مڈاتا تھا اب بھی مڈاتا ہے، جھوٹ بولتا تھا اب بھی بولتا ہے، رشوت کھاتا تھا اب بھی کھاتا ہے، تو پھر عمرہ حج کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر تو حرام آ رہا ہے، ہم نے تو ماشاءاللہ احرام باندھ کے 2 رکعت پڑھ کے لبیک اللہم لبیک پڑھا، جہاد میں بیٹھے اور سب سے پہلے غیر محرم ایئر ہوسٹس کے پاک ہاتھوں سے ماشاءاللہ حاجی صاحب نے کھانا تناول فرمایا، حج تو اللہ کی رحمت سے وہی کیا احرام۔ جب آپ نے غیر محرم پہ نظر ڈالی
جب آپ نے ماشاءاللہ اس کے مترنم الفاظ سے لذت حاصل کی، جب آپ نے اس کی پنڈلیوں پر ماشاءاللہ لبیک پڑھتے ہوئے نظریں گاڑ دی تو عمرہ کہاں رہا؟ پھر آپ نے ماشاءاللہ پرفیوم ٹشو سے ہاتھ صاف کیے، پھر حمام میں جا کے ہاتھ دھو کے آفٹر شیو لوشن سے ہاتھ صاف کیے۔ رام شیر ہم کیا عمرہ، کس بات کا عمرہ؟ جب تک احرام میں آپ کی نظریں جھکے نہ، آپ کے لیے اللہ نے احرام حرام، یعنی جو چیزیں حلال تھیں وہ بھی حرام ہو گئی۔ حالت احرام میں اپنی بیوی سے گپ شپ کرنا، بوسہ دینا، سینے سے لگا دے حلال ہے نا، لیکن احرام میں وہ بھی حرام ہو گیا۔ جب اپنی بیوی سے بھی بات کرنی حرام ہو گئی تو غیر محرم ایئر ہوسٹس کے ہاتھوں سے کھانے کہاں سے حلال ہو گئے؟ کیا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے ہم تو، ورنہ مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ ان سے مطالبہ کریں کمپنیوں سے کہ بھئی یہ حج کی چارٹرڈ فلائٹیں ہیں اور تم ہمارے پیسے سے کمپنیاں پیسے کما رہی ہیں، نہ خوشبو ہو، نہ پرفیوم ٹشو ہو، نہ عورتیں مرد مر گئے، تاکہ ہم بندے ہیں، انسان ہیں، لاکھ بچنا چاہیں پھر بھی نظر جا پڑے گی۔ تو کیوں ہمارے حج اور عمرے خراب کرتے ہو؟ مطالبہ کریں، انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا۔ ہماری بات تو خیر وہ نہیں سنتے ہیں، کیا کریں۔ بائیں ہاتھ سے ذکر کرنا گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ ہر کام میں دایاں ہاتھ استعمال کرو، لیکن یہ مانا تو نہیں ہے کہ اب جب نماز پڑھو تو ایک بائیں ہاتھ کو اٹھا کے اوپر رکھو، اس سے ہر عبادت حرام ہو گئی نا۔ کیا عقل ہے؟ کوئی اللہ نے عقل چھین لیا ہے؟ سجدے میں دونوں ہاتھ رکھو گے یا ایک رکھو گے؟ تکبیر میں دونوں ہاتھ اٹھاؤ گے یا ایک اٹھاؤ گے؟ اور جب کھڑے ہوگے تو اس ہاتھ کو اس کے اوپر رکھو گے، پکڑ کے کھڑے ہوگے۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنے پکڑو گے کہ ایک سے پکڑو گے اور دوسرے کو ادھر رکھو گے؟ یہ تو بایاں ہے جی۔ عقل کرو، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اجتماعی فجر کی فرض نماز کی اقامت ہو جائے، اگر اقامت ہو جائے نماز میں شامل ہو جاؤ، 2 رکعت سنت جو ہے سورج نکلنے کے بعد پڑھ لو۔ بعض فقہا اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ دور ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ میں 2 رکعت پڑھ کے میں 1 رکعت میں مل جاؤں گا تو باہر کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب اقامت ہو جائے اب جماعت میں شامل ہو جائیں، آپ 2 رکعت جو ہے سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ شعبان میں عمرہ کرنے سے کوئی حج واجب نہیں ہوتا۔ سفید احرام افضل ہے، ویسے کسی رنگ کا باندھ لو۔ والدہ کی طرف سے دم ہو گئی ہے تو روزے اس کا بیٹا رکھ لے، نہیں، جب اللہ اس کو توفیق دے گا ادا کر دے گی، جب اللہ بیٹے کو توفیق دے دے ادا کر دے، فوری کوئی ضرورت نہیں۔ اگر دوران طواف کسی کو ویل چیئر لگا اور خون آیا، چھوڑ دے طواف، جا کے پٹی باندھے، وضو کرے، پھر طواف پورا کرے۔ رضاعت کے لیے 1 یا 2 عورتوں کی گواہی، رضاعت کے لیے تو 1 عورت کی گواہی بھی کافی ہے۔ اگر عورت کہتی ہے کہ میں نے اس بچے کو دودھ پلایا، کافی ہے بس۔ اس لیے کہ جب عورت دودھ پلاتی ہے ضروری تو نہیں لوگوں کو بلایا ہو گواہی دینی ہے، تم نے دیکھو میں دودھ پلا رہی ہوں، وہاں تو 1 عورت کے کہہ دینا کافی ہے۔ رضائی بہن بھائی کا نکاح حرام ہے، اگر ہوا ہے فوراً الگ ہو جائیں۔
زندہ انسانوں کے لیے طواف نہیں، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ زمزم بیٹھ کے پیو 3 سانس لے کے، اگر کھڑے ہو کے پیا جائے تو گناہ نہیں ہوگا۔ حجر اسود پہ جب پہلی دفعہ شروع کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بعد میں صرف اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم جب امام کے پیچھے ہیں کیا پڑھنا چاہیے؟ ہر چیز وہ اللہ اکبر، تم بھی اللہ اکبر، سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلیٰ، تحیات، درود، تشہد۔ صرف یہ ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو تم خاموش رہو۔ صفا مروہ دوڑتے ہوئے مجھے کچھ ریال پڑے تھے تو غریبوں کو دے دو، بس تقسیم کر دو، اب مالک کا تو پتہ نہیں کون ہوگا۔ مکے میں رہتے ہوئے طواف کرنے کا ثواب زیادہ ہے، یعنی اگر عمرے میں آپ 3 گھنٹے لگاتے ہیں، وہ 3 گھنٹے آپ طواف کرتے رہے تو طواف افضل ہے۔ بہرحال مسئلہ میرا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ طواف کرو، اور باقی جب موقع ملے مدینہ منورہ سے، جیرانہ سے، مسجد عائشہ سے سب عبادات کر لو، پتہ نہیں زندگی ہوگی تو نصیب ہوگا نا۔ میں مکے میں رہتا ہوں، حج ادا کیا، احرام میں نے اپنے گھر سے باندھ کے، ٹھیک ہے مکے والے تو مکے سے ہی باندھیں گے احرام، اور کہاں سے باندھیں گے؟ قربانی بھی کی ہے، عمرہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا عمرہ تم نے پہلے کیا بعد میں کیا، بہرحال انشاءاللہ حج ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہماری خواتین اگر ہوٹل میں نماز پڑھیں تو حنفی مسلک کے وقت کے مطابق، اگر وہ حنفی ہیں تو دیر کر کے پڑھ لیں۔ یہ تو جماعت کی وجہ سے فتویٰ ہے حنفی علماء کا بھی کہ اگر مکے میں جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو اپنا خیال نہ کرو، ان کے ساتھ پڑھ لو۔ اگر آپ نے اپنی پڑھنی ہے تو پھر اپنی دیر سے پڑھیں، وقت گزار کے پڑھیں۔ موبائل فون کے ذریعے مدینہ منورہ جا کر کسی کا سلام پہنچایا جا سکتا ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ اس کا آپ ایسا تجربہ کریں نا کہ کبھی کسی گورنر یا وزیر اعظم کو ٹیلی فون پکڑو، کہو جی اس کا سلام ذرا لے لو، پتہ لگ جائے گا تمہارا کیا کرتے ہیں۔ ٹیلی فون والا ہاتھ بھی نہیں ملے گا کہ کہاں ہے۔ تم اتنی گستاخی کہ وہاں کھڑا ہے موبائل لے کے کہ جی وہ سلام وہاں سے کہہ رہا ہے، جب اللہ نے فرما دیا، حضور نے فرما دیا کہ دور سے پڑھو گے اللہ مجھے پہنچاتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ طواف کے 2 رکعت اگر ہم حتیم میں پڑھیں بالکل جائز ہے۔ حجر اسود میں رش ہے تو لوگوں کو دھکے نہ دیں، دور سے اللہ اکبر کہہ دیں۔ کہتے ہیں جی کہ حرم شریف میں دعائے ختم قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں ہوتی ہے، ہم اپنی زبان میں نہیں، وہ عربی میں ہوتی ہے، آپ آمین کہتے رہیں۔ حنفی مسلک پر ہیں ہم تو وتر جو ہیں، میرا بھائی دیکھو یہ کفر اسلام کے جھگڑے نہیں ہیں، یہ تو صرف اجتہاد ہے۔ پڑھتے تو یہ بھی 3 رکعت ہے نا، 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں 1 رکعت کے لیے، حنفی سلام نہیں پھیرتے، بس بات تو اتنا ہی ہے نا۔ اگر ان کے ساتھ پڑھ لیں گے تو آپ کے وتر صحیح ہے، اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے تہجد کے وقت اپنے علیحدہ پڑھ لیں۔ شعبان کو 15 کا روزے رکھنے کا کوئی حکم نہیں ہے، ویسے ہر مہینے 13، 14، 15 روزہ رکھنا سنت ہے، آپ وہی رکھیں، اس میں 15 بھی آ جائے گا۔ شیشہ پینا حرام ہے، مجھے نہیں پتا شیشہ کیا ہوتا ہے، اگر حقہ ہے تو صاف بات ہے مکروہ ہے، تحریم ہے، تمباکو ہے۔ حرم میں فوٹو کھینچنا بالکل حرام ہے، حضور نے لعنت بھیجی ہے فوٹو کھینچوانے والے پر۔ اگر عورت کی حیض کی عادت 5 دن ہے لیکن 10 دن تک خون رہا تو 10 دن کے بعد پھر حیض نہیں ہوتا، بیماری ہے،
اب وہ نماز پڑھے، طواف کرے، سب کچھ کر سکتی ہے۔ مدینہ منورہ میں اگر 40 نمازیں پڑھنے کا موقع ملے بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ اس کو جہنم اور منافقت سے بری کر دیتے ہیں، اور اگر نہ پڑھ سکو کوئی بات نہیں۔ صفا مروہ کے دوران بھی کندھا ننگا رکھنا ہے؟ بالکل نہیں رکھنا ہے، صرف طواف میں۔ ایک آدمی گنجا ہے، عمرہ کرنا چاہتا ہے، پھر بھی اس طرح پھروائے گا چاہے بال نہ بھی ہو۔ عمرے کا طریقہ کیا ہے؟ بڑا آسان ہے، میقات پہ جائیں، پہلے غسل کریں اور 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد جناب سر ننگا کر لیں اور لبیک لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آ جائیں، کعبۃ اللہ کا طواف کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، زمزم پئیں، ملتزم پہ دعا مانگیں، پھر استلام کر کے حجر صفا مروہ پہ جائیں، صفا سے شروع کریں، مروہ تک 1 چکر، تو صفا سے شروع ہوگا، مروہ پہ ختم ہوگا 7 چکر، اس کے بعد سر الحمدللہ اس کے بعد سر پہ اس طرح پھروا دیں، عمرہ ہو گیا۔ نماز میں ہاتھ جو ہیں وہ فوق السرہ، ناف پہ باندھنا بھی جائز ہے، ناف کے نیچے بھی جائز ہے، سینے پہ بھی جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت بلال نے اذان نہیں کہی اور صبح رک گئی، 101% جھوٹا قصہ ہے۔ اب حضرت بلال تو مر گئے ہیں، لہذا اب بھی صبح نہیں ہونی چاہیے۔ صرف ایک اذان نہ کہنے سے صبح رک گئی، اب تو بالمکمل فوت ہو چکے ہیں، اب صبح کیوں ہو رہی ہے؟ یہ صبح تو کسی پیغمبر کی موت میں بھی نہیں رکی، یہ تو لوگوں نے جھوٹا قصہ بنایا ہوا ہے۔ میں نے احرام کی حالت میں بغیر خیال کے اتفاق سے چادر سر پہ ڈال دی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے عمرہ کرنے سے پہلے طواف کی نیت نہیں کی تھی۔ طواف کی نیت کیسے؟ طواف جب کیا تھا یہی تو نیت تھی، وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ نیت خود بخود ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں جب سامنے کھڑے ہوں گے، مواجہہ مبارک میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھے جائیں تو وہاں کہہ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دور کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتے۔ بھئی اب آپ اشارہ ہے، زندگی میں بھی کوئی دور کھڑے ہو کے کہے گا، قریب ہوگا تو کہے گا نا۔ میرے 3 بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، اللہ ہر اس بچے کو جو قرآن پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، ان کو قرآن نصیب فرمائیں، ان کا علم نصیب فرمائیں۔ اور آپ اپنے علاقے میں کسی مدرسے کا پتہ کر لیں جو دینی مدرسہ ہو اور جس کی یعنی رپورٹ اچھی ہو، اس میں اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اب میں تو نہیں جانتا آپ کہاں رہتے ہیں، وہاں کون کون سے مدرسے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، یعنی کوئی بھی ایسا ملک نہیں جہاں ہر گاؤں میں مدرسے ہیں، ہر بستی میں مدرسے ہیں، ہر یونین کونسل میں مدرسے ہیں، ہر تحصیل میں مدرسے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے، تو وہاں آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بغیر مانگے عطا فرما۔
یا اللہ تو ساری مخلوق میں رحمت فرما دے، تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ الرحم فرمایا ارحم الراحمین، الرحمت کا معاملہ فرما دے۔ اللہم ارحمنا فوق الارض، اللہم ارحمنا تحت الارض، اللہم ارحمنا عند الارض، اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، جس مکان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔